سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب یہاں سے کئی لوگ پٹڑی سے اتر گئے، یہ جہلم کے مرزے کی طرح جو بک بک کرتے ہیں نا، گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، استاد کوئی نہیں ہوتا، پیر کوئی نہیں ہوتا، لاوارث ہوتے ہیں، بے لگام ہوتے ہیں، اور خود بد کردار ہوتے ہیں، اور ان کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ہر مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرنے والے الو کے پٹھے، اب ان کو کیا پتا اس کا مطلب کیا، یہ پتا کیا بیان کرتے ہیں۔ دیکھو جی، نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ جیسے عید والے دن رش ہوتا ہے نا، تو ایسے نبی پاک کے روزے پر رش نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے نبی کے روزے پر۔ اب یہ معنی بیان کر رہے ہیں اور سننے والی قوم پریشان ہو جاتی ہے، بھئی عید والے دن تو واقعی رش ہوتا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا عیدگاہ نہ بنانا، تو یہ شاید صحیح کہہ رہا ہے۔ جبکہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں، یہ آج تک 1400 سالوں میں کسی امت کے عالم، فاضل، مفتی، محدث اس نے یہ ترجمہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بدبخت حدیث صحیح پڑھتے ہیں، مفہوم غلط بیان کر کے لوگوں کو روضہ اقدس سے دور کر رہے ہیں۔ تو آپ کا پھر سوال ہوگا سمر صاحب پھر بتاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا تقاضا تو ہوگا نا۔ اب میں بتاتا ہوں، پھر دیکھنا آپ میں سے جو ابھی تک نہیں بولا ابھی بولے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بات ایسی ہے۔ بھائی جان اس کا یہ مطلب نہیں، 1400 سالوں سے امت نے اس کا مطلب یہ بیان کیا۔ نبی پاک نے فرمایا جیسے تم عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو اور بعد میں عیدگاہ خالی پڑی رہتی ہے، ایسے میری قبر پہ صرف 2 مرتبہ نہ آنا اور پورا سال میری قبر خالی نہ پڑی رہے، ہر وقت آیا کرو، میں تمہارا سلام بھی سنتا ہوں، میں جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو فرماؤ نا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے، مطلب یہ ہے، اور لوگ دیکھو مطلب کیا بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اس واسطے اس جہلم کے جاہل کو نہ سنیں تو بہتر ہے، اور اگر سن بھی رہے ہیں تو دیکھو اس کے منہ کی بواسیر، دیکھو یہ بزرگوں کا انکار کرتا ہے، سوائے گستاخی کے اس نے آج تک کسی کو کچھ نہیں سکھایا۔ اس سے بہتر الیاس قادری کو سنا کرو، دیکھو کتنے بندوں کو عاشق بنا دیا۔ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں حضرت عطار کا مرید ہوں الحمدللہ، اور مجھے اپنے پیر بھائیوں کی اور اپنے پیر سے محبت کرنے والے سنیوں کی کثرت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تمہیں برکت عطا فرما دے۔ دوستان بندہ ایسا ہونا چاہیے، دیکھو نا الیاس کا بابے تھے کر دے ہی کچھ نہیں، تو میں نے کہا اس بابے نے لاکھوں مسلمانوں کے چہروں پر داڑیاں رکھوا دی، کروڑوں کے سروں پر امامے رکھوا دیے، خربوں ایسے ہیں جن کو نعت خان بنا دیا، مبلغ بنا دیا، ابھی تو کہتا بابے کرتے ہی کچھ نہیں، ابھی تو ایک بابا الیاس ہے۔ ابھی میں نے بابے خادم کی بات نہیں کی ہے، جس نے اربوں دنیا کو لبیک، تو کہتا بابے کرتے ہی کوئی نہیں۔ بھائی تیرا بابا اور ابا نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اپنا تلاش کر، ہمارے تو ایک سے ایک بڑھ کے بزرگ ہیں، اور اللہ ان کی قبروں کو بھی سلامت رکھے، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو لمبی زندگیاں عطا فرما دے۔ اس واسطے اس جاہل کی بولی میں آ کر کبھی گستاخ نہ بننا، ورنہ تم ایسے بے سکون ہو جاؤ گے، نہ تمہیں چلنے میں سکون رہے گا، نہ بیٹھنے میں، نہ سونے میں سکون رہے گا، چونکہ بے ادب کو سکون نہیں ہوتا، با ادب کو سکون ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ادب کی دنیا عطا فرما دے۔